بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جتنی بھی ترقی کر لے، جتنی بھی بلند عمارتیں تعمیر کر لے، جدید سے جدید ٹیکنالوجی اپنا لے، مگر اللہ کی قدرت کے آگے وہ ہمیشہ بے بس ہی رہے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم نے اپنی طاقت، دولت اور ترقی کے گھمنڈ میں اللہ کی نشانیاں جھٹلائیں، وہ نشان عبرت بن گئی۔ امریکہ جو آج دنیا کا سب سے ترقی یافتہ اور طاقتور ملک سمجھا جاتا ہے، جدید ترین ٹیکنالوجی، سیکیورٹی سسٹمز اور وسائل رکھنے کے باوجود اللہ کی قدرت کے آگے بے بس نظر آتا ہے۔ حال ہی میں کیلیفورنیا، لاس اینجلس اور دیگر ریاستوں میں لگنے والی خوفناک جنگلاتی آگ نے سب کچھ جلا کر خاک کر دیا۔ وہ علاقے جہاں دنیا کے امیر ترین افراد رہتے تھے، لمحوں میں تباہ ہو گئے۔ فائر فائٹرز، ہیلی کاپٹرز اور جدید ترین سسٹمز بھی اس آگ کو روکنے میں ناکام رہے۔ یہ سب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی تمام ترقی اور طاقت کے باوجود انسان قدرت کے سامنے بے اختیار ہے۔ اسی طرح ترکی اور شام میں 2023 میں آنے والے تباہ کن زلزلے نے جدید تعمیرات اور ترقی یافتہ انفراسٹرکچر کو لمحوں میں مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ وہی شہر جو روشنیوں سے جگمگاتے تھے، چند لمحوں میں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ ہزاروں افراد لقمہ اجل بن گئے اور امدادی ٹیمیں بے بسی سے لاشیں نکالتی رہیں۔ یہی حال پاکستان، جرمنی اور چین جیسے ممالک میں آنے والے حالیہ سیلابوں کا تھا، جہاں پانی کی ایک لہر نے لاکھوں افراد کو بے گھر کر دیا اور شہروں کو ویران کر دیا۔ یہ سب ہمیں ایک واضح پیغام دیتا ہے کہ چاہے دنیا کتنی ہی ترقی کر لے، اللہ کی ایک جنبش سب کچھ ختم کر سکتی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ بار بار دہرائی جانے والی سچائی ہے۔ قوم نوح، جنہوں حضرت نوح علیہ السلام کی پکار کو جھٹلایا اور اللہ کے عذاب میں غرق ہو گئے۔ قوم عاد، جو اپنی جسمانی طاقت پر نازاں تھی، ایک جھکڑ نے انہیں مٹی میں دفن کر دیا۔ قوم سمود بھی ایک ایسی ہی قوم تھی جو عرب کے شمال مغربی علاقوں میں آباد تھی۔ اللہ نے انہیں غیر معمولی ذہانت اور مہارت عطا کی تھی۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر مضبوط اور شاندار محلات بناتے، جو آج بھی آثار قدیمہ کے طور پر موجود ہیں۔ ان کی معیشت زراعت اور تجارت پر مبنی تھی، اور وہ اپنی طاقت، تعمیراتی مہارت اور دولت پر نازاں تھے۔ جس طرح قوم عاد نے اپنی طاقت اور مضبوط جسمانی ساخت پر گھمنڈ کیا تھا، اسی طرح قوم سمود کے لوگوں نے اپنی ترقی اور مہارت پر فخر کیا۔ ان کا گمان تھا کہ ان کے محلات اور جدید طرز زندگی انہیں ہر قسم کی تباہی سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کی طرز زندگی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش کر بڑی مہارت سے گھر بناتے ہو۔ لیکن جیسے ہی ان میں غرور پیدا ہوا، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو جھٹلایا اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کی عبادت کرتے تھے اور سیدھے راستے کی طرف بلانے والوں کو نظر انداز کرتے تھے۔ اللہ نے قوم سمود کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام ان کے اپنے ہی قبیلے کے ایک معزز فرد تھے۔ آپ نے قوم کو توحید کی طرف بلایا اور کہا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، لیکن قوم نے انہیں مسترد کر دیا اور کہا، قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنہانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا۔ اے صالح، ہم تو پہلے تمہیں ایک معزز آدمی سمجھتے تھے، کیا تم ہمیں منع کرتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کی عبادت چھوڑ دیں؟ یہ وہی تکبر تھا جو ماضی کے ہلاک شدہ قوموں میں پایا جاتا تھا۔ وہ اپنی عقلی برتری اور دنیاوی کامیابیوں کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے اور سمجھتے تھے کہ کوئی طاقت انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے ایک خاص اونٹنی بھیجی، جس کے متعلق قرآن میں ذکر ہے، ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا، ورنہ تم پر دردناک عذاب آ جائے گا۔ یہ اونٹنی ایک دن پانی پیتی اور دوسرے دن پوری قوم پانی استعمال کرتی۔
یہ اللہ کی آزمائش تھی کہ کون مانتا ہے اور کون سرکشی کرتا ہے۔ مگر قوم کے سرکش لوگوں نے آپس میں سازش کی اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، بس انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ان کی تباہی مقدر ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں وارننگ دی، اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہے، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ لیکن بجائے خوفزدہ ہونے کے قوم سمود نے ان کا مذاق اڑایا، اپنی تعمیرات اور سیکیورٹی پر نازاں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تیسرے دن صبح کے وقت جیسے ہی سورج طلوع ہوا، اچانک ایک زبردست زلزلہ آیا جس نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ ساتھ ہی ایک خوفناک چیخ گونجی جو اتنی زوردار تھی کہ لوگوں کے دل اور کان پھٹ گئے۔ قرآن کریم اس کو کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بس انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور اپنے گھروں میں اندھے پڑے رہ گئے۔ ایک جگہ اور آتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، بس انہیں صبح کے وقت ایک خوفناک چیخ نے پکڑ لیا۔ چند لمحے پہلے جو شہر زندگی سے بھرپور تھا اب ایک ویران کھنڈر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ جو قوم کل تک پہاڑوں میں محلات تراش رہی تھی آج خود مٹی میں دفن ہو چکی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے مایوسی کے ساتھ اپنی بستی کو دیکھا اور فرمایا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیرخواہی کی تھی، مگر تم خیرخواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے ہر دور کی سرکش قومیں نظر انداز کرتی ہیں۔ سبق جو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے وہ یہ ہے کہ قوم سمود کا انجام محض ایک قصہ نہیں بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو بار بار تاریخ میں دہرائی جا چکی ہے۔ وہ طاقتور تھے، پہاڑ تراش کر محلات بناتے تھے اور سمجھتے تھے کہ کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر جب انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا تو وہی زمین جس پر وہ فخر کرتے تھے ان کی قبر بن گئی۔ آج بھی طاقتور قومیں جدید ترین ٹیکنالوجی اور ترقی کے نشے میں مست لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی زوال پذیر نہیں ہوں گے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو کوئی ترقی، کوئی طاقت اور کوئی منصوبہ کام نہیں آتا۔